عمران خان نے آج اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لاکھوں پاکستانیوں سے راولپنڈی میں خطاب کیا اور عمران خان نے سب سے بڑا فیصلہ کیا کہ جس صوبے کے اندر میری حکومت ہے میں ہر جگہ سے اسمبلیاں توڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پاکستان کی تاریخ کا آج بڑا اہم دن تھا۔ وہ عمران خان جو دوڑ کر چڑھتا ہوتا تھا سیڑھیوں پر اور دنیا مثال دیتی تھی کہ عمران خان بڑا زبردست قسم کا کھلاڑی ہے، لیکن کچھ ظالموں نے عمران خان پر حملہ کیا اور آج جب عمران خان سٹیج کے اوپر آئے تو بے ساکھیوں کا سہارا لے کر آئے۔ عمران خان کے چہرے کے اوپر تکلیف تھی اور جب عمران خان بیٹھے اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جا رہی تھی تو عمران خان کی آنکھیں نم تھی۔ عمران خان نے آج کی تقریر میں جو سب سے اہم باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ سائفر جھوٹا ہے، یہ جھوٹا بیانیہ عمران خان نے کہا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو سازش کا حصہ تھے۔ اور آج عمران خان نے ایک چیز واضح کر دی اور بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا دیا ہے کہ سائفر جھوٹا نہیں تھا، سائفر ایک حقیقت ہے اور یہ حکومت اور رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف اور جتنی پاکستان کی لفافہ ایسوسیشن ہے جنہوں نے اب چیخیں مارنا شروع کر دے رہی ہے۔ او جی دیکھا عمران خان اسلام آباد نہیں آئے، عمران خان نے پوری قوم کو مٹی میں اکٹھا کر لیا، لیکن عمران خان نے احتجاج کی کال نہیں دی۔ عمران خان نے آج واضح الفاظ میں بتا دیا کہ میں ایک کال دوں گا اور میرے ملک کا حال سری لنکا سے بدتر ہوگا۔ ایک دفعہ توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ سری لنکا کی تھوڑی سی عوام ہے، ہمارا 22 کروڑ کا ملک ہے اور اگر یہاں پر تھوڑی سی انتشار کی چنگاری اٹھ گئی تو آپ سوچیں پھر ملک کا کیا بنے گا۔ عمران خان نے آج صرف محب وطن پاکستانی نہیں بلکہ پوری قوم کا سمجھدار لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے، جس کی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ لاکھوں لوگ راولپنڈی کے اندر کھڑے ہیں۔ ایک اشارہ عمران خان دیتا کہ میں ابھی یہاں سے جلسہ ختم کر رہا ہوں اور ہم اس کے بعد اسلام آباد جائیں گے، جب لاکھوں لوگوں نے اسلام آباد کا رخ کرنا تھا تو آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ حکومت اپنے پاؤں پر کھڑی رہ سکتی تھی؟ کسی صورت بھی یہ حکومت اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ عمران خان نے ایک اور بات کی ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے اور عمران خان نے کہا ہے کہ میرے اوپر جو حملہ ہوا وہ ایگزیکٹلی کاپی کیا گیا تھا جس طریقے سے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا۔ جس بندے نے نیچے سے عمران خان کے اوپر فائرنگ کی تھی اس بندے کو شوٹ کرنے کے لیے ایک اور بندہ تھا اور جب اس نے فائرنگ کی تو دوسرے بندے نے اس کو شوٹ کیا جو گولی مہذب کو لگی۔ لیاقت علی خان کو بھی ایسے ہی شہید کیا گیا تھا۔ جس بندے نے لیاقت علی خان کو گولی ماری تھی اس بندے کو موقع پر ہی مار دیا تھا اور آج تک پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا پتہ نہیں چلا کہ ان کو کس نے شہید کیا تھا۔ آج تک جنرل ضیاء کا پتہ نہیں چلا، آج تک محترمہ بے نظیر بھٹو کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو شہید کیا۔ عمران خان نے بہترین فیصلہ کیا۔ عمران خان کے پاس دو راستے تھے۔ عمران خان نے واضح طور پر بتایا کہ میں 70 جلسے کر چکا ہوں، پاکستان کی تاریخ کے سب سے پرامن جلسے کر چکا ہوں۔ پاکستان کی قوم بڑے آرام سے، بڑے تحمل سے، بڑے پرامن طریقے سے جلسے سننے آتی ہے، لیکن آج عوام اپنا کھانے پینے کا سامان، اپنے بستر سب کچھ ساتھ لے کر آئی ہوئی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آج کال دیں گے، ہم نے آج اسلام آباد جانا ہے۔ لیکن عمران خان نے پاکستان کے مفاد کے لیے فیصلہ کیا کہ میں سب سے پہلے وہ قانونی راستہ بناؤں گا، وہ راستہ اپناؤں گا جس سے حکومت کو گھٹنے ٹیک دینے پر مجبور کروں گا، جس سے میرے ملک کو نقصان نہ ہوگا، کیونکہ اس وقت پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے پر کھڑا ہے اور اگر عمران خان پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں گھستے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان کے اندر مزید مہنگائی ہوگی، پاکستان کا پوری دنیا کے اندر امپریشن خراب ہو جائے گا اور ڈالر ملک کے اندر مہنگا ہو جائے گا اور اس کا نقصان نواز شریف کو نہیں ہونا، آصف علی زرداری کو نہیں ہونا، نقصان پاکستان کی عوام کو ہونا ہے، نقصان اس غریب ملک کا ہونا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب عمران خان اسمبلی سے نکلتے ہیں تو پھر یہ حکومت کیا کرتی ہے۔ دو طریقے ہو گئے، یا تو ساری اسمبلی یعنی کہ پنجاب اور KPK کی اسمبلی میں الیکشن کرواؤ یا پورے ملک کے اندر دوبارہ الیکشن کروائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جتنا لیٹ کرے گے عمران خان اتنا پاپولر ہوگا، عمران خان کا ووٹ اتنا بڑھے گا اور آخرکار ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ عمران خان 2/3 اکثریت سے جیتے گا، پارلیمنٹ میں آئے گا اور پھر یہ لوگ کہیں گے دیکھیں جی عمران خان کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور پھر اس دن جب یہ قوم ان لوگوں کے منہ کے اوپر زناٹے دار تھپڑ مارے گی اور اس تھپڑ کی گونج پوری دنیا محسوس کرے گی اور چوروں کے لیے ایگزامپل سیٹ کرے گی کہ کس طرح چور، لٹیروں اور ظالموں کو عبرتناک شکست دی جاتی ہے۔